بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجیے گا محمد والے حضرات۔ یہ ایک مرحومہ مغفورہ کنیز زہرا فردوس فاطمہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کر کے اپنے مرحومین کو ایصال کریں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ باقاعدہ طور پر مجلس ہو چکی ہے۔ میں مرحومہ کی تعزیت کے سلسلے میں، کیونکہ میں اسی علاقے میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اطہر سلامہ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں۔ تو بہرحال یہ شرف مجھے ملا کہ میں یہاں پر بغرض تعزیت حاضر ہوا اور ذکر محمد و آل محمد کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ زمین روز محشر اس کی گواہی دے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ میں نے یہاں پر آ کے ذکر محمد و آل محمد کیا۔ جس حدیث کو میں نے عنوان بیان قرار دیا، مشہور و معروف حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جز رسالت ہے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سبھی مسلمان اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو عظمتیں، جو بلندیاں بی بی زہرا کو عطا کی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی ہیں۔ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں اتنا فرق ہے کہ ہم شہزادی کو رسول کی اکلوتی بیٹی کہتے ہیں، دوسرے مسلمان 3 بیٹیوں کے اور قائل ہیں۔ مجھے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، لیکن 3 بیٹیاں اور اس کے بعد صدیقہ طاہرہ یعنی رسول کی 4 بیٹیوں کا جو ذکر کرتے ہیں، میں ان سے ایک بات صرف اتنی عرض کروں گا کہ نبی کی 4 بیٹیاں کیا 4000 بیٹیاں بنا لیجئے، 4 لاکھ بیٹیاں مان لیجئے، امت کی ہر بیٹی نبی کریم کی بیٹی ہو جائے، لیکن کیا کوئی بی بی زہرا جیسی بھی ہے؟ کوئی بیٹی ایسی بھی ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے مرسل اعظم کھڑے ہو جاتے ہوں؟ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا فرقہ اسی پہ مشہور ہے کہ وہ سنت نبی پر عمل کرتا ہے۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات صاحبان علم ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نبی کے کہے کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سے بھی برابر یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کا یہ عمل دکھائیے اور قرآن کی یہ آیت بتائیے۔ جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں وہ نبی کی اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کریں؟ توجہ کیجئے گا، نبی کریم بی بی زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ خالی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ صدیقہ بیٹھ نہ جائیں۔ صدیقہ بیٹھ نہ جائیں تو اب عالم اسلام میں بھی ہمیں ایسے مسلمان ملنا چاہیے ہیں جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیں جب تک کہ بیٹی نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک باپ نہ بیٹھے۔ لیکن آپ چاہے کوئی علمی گھرانہ دیکھ لیجئے، عوام الناس میں سے تلاش کر لیجئے، حافظ مل جائیں گے، قاری قرآن مل جائیں گے، نمازی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، مگر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی بیٹی کی تعظیم اس طرح سے کرے جیسے رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں۔
تو کیا سبب ہے سنت پکارنے والے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فاطمہ زہرا کی تعظیم ایک بیٹی کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے۔ اگر باپ اور بیٹی کی تعظیم کی بات ہوتی تو ہر مسلمان باپ کا فرض تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا۔ یہ باپ اور بیٹی کی تعظیم کی بات نہیں ہے، ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کا منصب بتایا کہ یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اماموں کا منصب ہمیں معلوم ہے، لیکن بی بی زہرا کی ذات والا صفات وہ ہے کہ اگر فہرست امامت میں دیکھیے تو شہزادی کا فہرست امامت میں نام نامی نہیں ہے۔ اگر انبیاء کی فہرست میں تلاش کیجئے تو انبیاء کی فہرست میں بھی صدیقہ کا نام نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے بی بی زہرا کو وہ منصب دیا ہے کہ اگر بزم رسالت میں چلی جائیں تو رسول تعظیم کریں، اور اگر بزم امامت میں آ جائیں تو امام تعظیم کریں، امام تعظیم کریں۔ دیکھیے 3 امام صدیقہ کے زمانے میں ہیں، مولائے متقیان ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک شوہر ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک حدیث بیان ہوتی ہے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر مجھے بحث نہیں کرنا ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، اللہ عالم بالصواب، کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر غیر اللہ کے سامنے سجدے کا حکم ہوتا تو زوجہ کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا اس کے اوپر مجھے کوئی بحث نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال ہمارے سماج میں بھی یہ ہے کہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کی تعظیم کرتی ہے اور اکرام کرتی ہے، حد یہ ہے اکراماً بعض بستیوں میں شوہر کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بعض لوگ اس لیے نام نہیں لیتے ہیں کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں، ہماری فقہ میں نکاح اتنا کمزور نہیں ہے کہ شوہر کے نام سے ٹوٹ جائے، علم کو دیکھ کے ٹوٹ جائے۔ ہمارے ہاں نکاح کرنا آسان ہے، نکاح کو توڑنا مشکل ہے۔ نکاح یعنی عقد کے صیغے آسان ہیں، لیکن طلاق کا صیغہ جاری کرنا مشکل ہے۔ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہے۔ بازارو گواہ نہیں چلیں گے، جو شرعی طور پر عادل گواہ ہوں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بھی زوجہ کی عزت کی جاتی ہے، شوہر کی عزت کی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کی تعظیم کرنے لگے تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگیں گے، جبکہ شوہر و زوجہ کا رشتہ جو ہے وہ شریک حیات، لائف پارٹنر، زندگی کا ساتھی، یہ سب ہے، مل جل کے زندگی بسر کرتے ہیں شوہر و زوجہ۔ لیکن ہم نے اپنے گھروں میں نہیں دیکھا کہ اگر زوجہ آ جائے تو شوہر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہم تو مولا علی کی سیرت میں عمل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مولا علی کی بزم میں دیکھیں تو ہمارے علماء نے ایسی حدیثیں بھی نقل کی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جب صدیقہ بزم علی میں آتی ہیں تو علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی جس طرح سے رسول تعظیم کر رہے ہیں، باپ و بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، یہاں جو مولا علی تعظیم کر رہے ہیں شوہر و زوجہ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے، چاہے بزم امامت ہو چاہے بزم رسالت ہو۔ اب وہ کون سا منصب ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کہ جب سب سے بڑے نبی کے سامنے آئیں جو منصب میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، وہ بھی تعظیم کریں، اور جب امام کی خدمت میں آئیں تو امام ابو العمہ ہیں، وہ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنت کا جب سودا کیا تو اس سودے میں نہ نبی کو شریک رکھا
اور نہ مولا علی کی رقم خرچ ہوئی۔ اگر میری بات میں پہنچا سکوں اور ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جنت اور حریر جنت کا سودا جو کی روٹیوں پہ ہوا۔ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، دعا اگر پسند آئے بات دعا دیجیے گا کہ جو کی روٹیوں پہ ہوا۔ یہ الگ کی بات ہے کہ وہ جو روٹیاں دی گئیں اس میں بی بی زہرا کی روٹی بھی تھی، مولا علی کی بھی تھی، حسنین علیہ السلام کی بھی روٹیاں تھیں اور حضرت فضہ کی روٹی بھی تھی، لیکن وہ روٹیاں جس جو سے پکائی گئی تھیں وہ محنت تھی بی بی زہرا کی۔ منت کے 3 روزوں میں جو یہ سودا ہوا ہے، ان 3 دن حضور ختمی مرتبت اپنی بیٹی کے گھر آئے ہی نہیں، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ جنت کا سودا ہونے والا ہے، اگر میری شرکت ہو گئی تو گھر کے باہر والے بھی یہ کہیں گے ہم علی کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم فاطمہ کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم حسنین کی جنت میں نہیں رہیں گے، مگر ہم بھی تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نبی کی جنت میں رہیں گے۔ تو نبی ان 3 دنوں میں آئے نہیں، لیکن جو روٹیاں گئیں جو پکی، وہ آٹا آیا کہاں سے؟ تو اس کے لیے ملتا ہے کہ مولا علی ایک یہودی تاجر کی یہاں سے گوشت فند کے بال لائے کھال اور اس کا اون کاٹا گیا۔ 3 کلو اون کاٹنے پر 3 کلو جو دیے گئے۔ شہزادی روز 1 کلو اون کاٹتی ہیں، 1 کلو جو پیستی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹی تیار ہوتی ہے، گھر میں سب کو تقسیم کی جاتی ہے، مانگنے والا آتا ہے، سب کے سب اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں۔ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ان روٹیوں میں نہ محنت حضور کی ہے نہ کمائی مولا علی کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو بی بی زہرا نے محنت کی اس کی اجرت میں وہ آٹا ملا، پروردگار نبی کو بھی شریک کر لیتا، علی کی محنت بھی شریک کر لیتا کہ کسی باغ میں سچائی کر کے آئے، وہاں سے جو بھی دینار و درہم ملے تھے اس کے جو خرید کے لائے، لیکن میرے علم میں نہیں، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بعد ختم مجلس مجھے متوجہ کیجئے گا۔ یعنی اصل قیمت بی بی زہرا کی محنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ معاملہ ہے جنت کا۔ میں ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک باغ لگایا گیا جس میں کئی لوگ شامل ہوئے، 4 درخت میرے ہیں، 4 درخت ہمارے شاعر اہل بیت اعجاز زیدی صاحب کے ہیں، 4 درخت مطلب زیارت صاحب کے ہیں، 4 درخت فرمان صاحب کے ہیں، 4 درخت جو ہیں وہ شباب صاحب کے ہیں۔ باغ لگا ہوا ہے، امکان ہے کسی سے میرا جھگڑا ہو جائے، آپ کا جھگڑا ہو جائے، مولانا کا جھگڑا ہو جائے، شباب صاحب کا جھگڑا ہو جائے، زیارت صاحب کا جھگڑا نہ ہو۔ ان کے گھر کا یا ان کے تعلقاتی کوئی آئے اور آنے کے بعد باغ میں آم توڑنا چاہے تو ہم سب اسے روکیں، دیکھو اس باغ میں ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے کہا دیکھو اس میں 4 درخت ایسے کے بھی ہیں جس سے میرے تعلقات ہیں، ہم تمہارے درختوں میں سے آم نہیں توڑیں گے، لیکن جن سے میرے تعلقات ہیں ان کے درخت سے تو ہم آم توڑ سکتے ہیں۔ روز محشر جنت کے معاملے میں بھی یہی جھگڑا ہوتا اگر نبی کی محنت بھی شامل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ بی بی زہرا سے ہمارا فساد ہو گیا، مولا علی ہم سے ناراض ہو گئے، جب باپ اور ماں سے جھگڑا ہو گیا تو ظاہر ہے بیٹے بھی ناراض ہو گئے، جب یہ سب گھر والے ناراض ہو گئے تو اس گھر کی جو خادمہ ہے وہ بھی ناراض ہو گئی۔ ہم علی کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم فاطمہ کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم حسن و حسین کی جنت میں نہیں رہیں گے، ہم حضور کی جنت میں تو رہ ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بھی تو اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ ہائے توجہ کر رہے ہیں نہیں آپ؟ ہم نے تو اپنی بیٹیاں دی ہیں، تو قدرت نے کہا نہیں، نہ علی کی محنت شامل ہوگی نہ نبی کا کچھ شامل ہوگا،
اب محنت فقط فاطمہ زہرا کی ہوگی. اب عالم اسلام سمجھ لے کہ جنت اسی کو ملے گی کہ جس کے ساتھ رضا فاطمہ ہو. فاطمہ زہرا کی رضا جہاں وہاں جنت ہے، اور جہاں فاطمہ زہرا کی رضا نہیں وہاں بھی جنت نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. کس سے راضی ہے فاطمہ زہرا، کس سے ناراض ہے فاطمہ زہرا؟ وقت وصیت تاریخوں میں وصیت موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے. نام لے لے کے کس کے لیے کہا میں فلاں سے راضی نہیں، میں فلاں کے راضی نہیں. 2 مرد اور 2 عورتوں کے نام لیے کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں. اور خالی اتنا ہی نہیں، یا علی آپ گواہ رہیے گا نہ میں زندگی میں راضی ہوں نہ میں مرنے کے بعد راضی ہوں گی. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایسا بتایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ناراض مر گئے، بعد میں اولاد کی اصلاح ہوئی، اس نے اپنے کیے پر نادم ہوا، لیکن اب دونوں مر چکے ہیں، دونوں میں سے ایک مر چکا ہے. تب انہیں راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو تو مرنے کے بعد بھی راضی ہو سکتے ہیں. لیکن بی بی زہرا نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا، نہ میں زندگی میں راضی ہوں نہ مرنے کے بعد راضی ہوں. تو جب فاطمہ راضی نہیں ہے تو جنت کی دوڑ میں لگے رہیے، جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے گا محمد علیہ کی عقیدت ہے، محبت ہے، ان کی اطاعت ہے، انہی نے جو حکم ہمیں دیے ہیں ان پر چلنا ہے. عزیزان گرامی، عورتوں میں سب سے افضل بی بی زہرا. نبوت بھی تعظیم کر رہی ہے، امامت بھی تعظیم کر رہی ہے. اب آپ 4 بیٹیاں کہیں یا 4000 بیٹیاں کہیں. اچھا صاحب، سامنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے تاریخ کا پورا سروے کیجئے. یہ تو لکھ دیا گیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر 4 بیٹیوں کا وجود بھی تو دکھائیے. وفات نبی پر کسی اور بیٹی کا پورا مرثیہ نہیں تو 2-4 شعر ہی دکھا دیجئے. اگر شعر نہیں دکھا سکتے، ہو سکتا ہے کسی کے 4 اولادیں ہوں، اس میں ایک ہی ایسی ہو جو اشعار کہہ سکے اور دوسرے جو ہیں وہ اشعار نہ کہہ سکیں. تو کوئی جملہ ہی دکھا دیجئے کہ فاطمہ زہرا نے تو یہ کہ اشعار تاریخ میں موجود ہیں، بھئی فلاں بیٹی کو بھی بڑا سجمہ تھا انہی نے یہ فرمایا، فلاں کوئی بڑا سجمہ تھا انہی نے یہ فرمایا. مگر کسی بیٹی کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ باپ کی وفات کے موقع پر کسی بیٹی کے 2 جملے زبان پہ آئے ہوں. اچھا چلیے، ہو سکتا ہے سسک سسک کے گھر میں بیٹھ کر روتی رہی ہوں، تاریخ ان کے جملوں کو نہ لکھ سکی ہو. لیکن ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں جتنی اولادیں ہوتی ہیں وہ آستینیں چڑھا کے آ جاتی ہیں. اگر باپ کو چھوڑ کے مر جائے اور 4 اولادوں میں ایک اولاد دعوے دار بن جائے کہ یہ سب میرا ہے، ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ سب میرا ہے، تو 3 اولادیں کھڑی ضرور ہوں گی، چاہے اس اولاد کے حق میں وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھو اکیلے تمہارا تو نہیں ہے، حق میرا بھی ہے، مگر تمہیں ضرورت ہے تو ہم تمہیں ہبہ کیے دیتے ہیں، دیے دیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دربار خلافت میں بی بی زہرا نے مقدمہ باغ فدق رکھا اور مطالبہ باغ فدق کیا، تو اگر اور بیٹیاں تھیں تو کوئی تو کھڑی ہوتی کہ بی بی خالی آپ کا حق نہیں ہے، حقدار ہم بھی ہیں. یا جس عدالت میں مقدمہ چلا تھا وہ کوئی روس اور امریکہ کا آدمی نہیں تھا، اسی مدینے کا رہنے والا تھا. وہ کہتا فاطمہ آپ کا مقدمہ میرے آنکھوں پر، مگر خالی آپ دعوے دار تو نہیں ہیں، اور آپ کی بہنیں بھی تو ہیں. لیکن نہ وہاں کوئی بہن نظر آئی. چلیے بھئی ہو سکتا ہے، دیکھیے موت کے موقع پر سب آ جاتے ہیں، موت کے موقع پر سب نکل آتے ہیں. مولانا اطہر صلی اللہ علیہ حوزہ علمیہ جامع تبلیغ کے طالب علم رہے،
ایک دو دو سال تک ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر میں کیوں آیا؟ صرف اس لیے آیا کہ ان کے گھر میں غمی ہوئی ہے، تعزیت کے لیے ہم آ جائیں۔ تو کسی موقع پر اگر نہیں کوئی بہن نظر آئی تو جب بہن کی شہادت ہوئی تو اسی موقع پر کوئی نکل کے آتی؟ کوئی بہن تو نکل کے آ کر اپنی بھانجیوں یا بھانجے کو دلاسا دیتی۔ تاریخ میں ڈھونڈیے، کیا صدیقہ کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد کسی بہن نے آ کے جناب زینب کو سہارا دیا، حضرت ام کلثوم کو سہارا دیا، حسنین علیہ السلام کو سہارا دیا؟ کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا۔ مولا علی کی شہادت کے وقت جب شہادت ہوئی تو کوئی آئی بی بی زہرا کی بہن، آنے کے بعد مولا علی کے یتیموں کو سہارا دیا؟ اور نہیں، بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ جس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ مدینے کی عورتیں کھلے سر باہر نکل آئیں۔ وہ کون سا موقع تھا؟ جب سنانے والے نے امام حسین کی خبر شہادت سنائی ہے تو اس کو مدینے کی ساری عورتیں نکل کے آئیں۔ تو اگر امام حسن و حسین کی کوئی سگی خالہ ہوتی تو وہ بھی نکل کے آتی کہ ہم حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹی روایت ہے، ایک جھوٹا معاملہ ہے کہ جس میں لکھ دیا گیا کہ بی بی زہرا کی اور بھی بہنیں تھیں، بلکہ اکیلی فاطمہ زہرا اکلوتی صدیقہ طاہرہ۔ اور قسم خدا کی، اللہ اکبر، حضور ختمی مرتبت عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ عالمین کے لیے رحمت جو بنا اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ ہے۔ حدیث ہے کہ جب تک کہ انسان کا عقد نہیں ہوتا ہے، عقد نکاح، ناقص الایمان رہتا ہے۔ جب عقد ہو جاتا ہے کامل الایمان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی مرد کی زندگی میں ایک عورت داخل ہوتی ہے زوجہ کی شکل میں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جیسے ناقص ایمان کے لیے بات ہے، لیکن جو خود کل ایمان ہو، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا اس کی زوجیت میں آئی۔ ماں کی عظمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن اللہ نے بی بی زہرا کو وہ فرزند دیے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار، تو عظمت صدیقہ طاہرہ کے مقابل کوئی آ نہیں سکتا۔ بی بی زہرا نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا کی عورتوں میں سے دور اول کی ہوں، اس دور کی ہوں، دور آخر کی ہوں، کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو بی بی زہرا کی طرح سے اسلام کی راہ میں قربانی دے۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ حضور نے پوچھا عقد کے بعد کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو مولا علی نے کیا فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ اب آپ ذرا سوچئے، مولا علی جو ساری کائنات کے مددگار ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ ازواجی زندگی کے بعد انسان بہت سے نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اگر زوجہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ عرض کر کے بس مجلس کو میں تمام کر دوں۔ شہزادی کی زندگی میں آپ دیکھیں، یہ پہلو بہت کم پڑھا جاتا ہے لیکن پڑھنا چاہیے ہے۔ خیبر جب فتح ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت علی کو کتنا ملا تھا؟ سب کو اکیرا ملا تھا۔ جنہیں اکیرا ملا تھا وہ خیبر کی فتح یابی کے بعد غنی بن گئے۔ جنہی نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھیں
انہوں نے خیبر کے مال غنیمت کے بعد ان کے گھر والوں نے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. حضرت کو اتنا مال غنیمت ملا کہ ڈھیر لگ گیا. ظاہری نظروں کے اعتبار سے جدھر رسول بیٹھے تھے ایک طرف مولا علی تھے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے, اتنا مال غنیمت علی کو ملا. نبی نے بھی عجیب کام کیا, سب کو اکیرا, علی کو دوہرا. یا نبی خدا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں نے بھی تو کل رات کے ہی کہا تھا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو مرد ہوگا. تو جو زبان سے میں نے کہا اسے میں نے عمل کر کے دکھا دیا. مگر میں تو کہوں گا یا رسول اللہ یہ نصاب تو مردوں اور عورتوں کے مقابل ہے کہ عورت کو اکیرا ملتا ہے, مرد کو دوہرا ملتا ہے. نبی کریم نے مولا علی کو دوہرا مال غنیمت دیا. میرے مولا نے نبی سے اجازت چاہی, اللہ کے نبی آپ تشریف لے جائیں, میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. جب مجمع چھٹ گیا اور سب چلے گئے, حضرت قمبر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت قمبر سے ارشاد فرمایا دور پر جو عورتیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو یہ کیوں بیٹھی ہیں. حضرت قمبر گئے, جا کے دریافت کیا کہ کس کے انتظار میں ہو؟ کہا اس کے انتظار میں ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا ہے. تم کون ہو؟ کہا ہم بیوہ ہیں, ہمارے یہ یتیم بچے ہیں, مفلوق الحال ہیں. ہم نے سنا ہے کہ اسے دوہرا مال غنیمت ملا ہے, اگر تھوڑا سا ہمیں مل گیا تو پھر ہمارے فاقے ٹوٹ جائیں گے. مولا متقیان نے حضرت قمبر کو حکم دیا جتنا مال غنیمت ہے ان بیواؤں میں, ان یتیموں میں, ان مفلوق الحالوں میں بانٹ دیا جائے. ایک درہم کے بھی ہاتھ نہیں لگایا اور سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا. جس طرح سے خالی دامن آئے تھے اسی طرح سے خالی دامن خیبر سے نکل رہے ہیں. لیکن اللہ نے بھی تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ہم تمہیں بغیر حساب عطا کریں گے. ابھی ایک یہودی کی بستی سے گزر ہوا, انہیں معلوم ہوا علی آ رہے ہیں. جزیے کے طور پر انہوں نے 70 اونٹ جواہرات سے لدے ہوئے مولا علی کی خدمت میں پیش کر دیے. مال غنیمت سے کئی گنا زیادہ مولا علی کو پھر مل گیا. لیکن اب جب مولا علی مدینے کی طرف بڑھے تو راستے میں ایک سائل نے سوال کیا, بھوکے ہیں, روٹی کا سوال ہے. مولا نے ارشاد فرمایا قمبر اسے روٹی دے دو. قمبر کچھ تھکے ہوئے تھے, کہا وہ اونٹ کے اوپر ہے روٹی, اونٹ کے اوپر انبار ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اونٹ دے دو. کہا وہ دوسرے اونٹ میں بندھا ہے وہ بھی دے دو, وہ تیسرے میں بندھا ہے وہ بھی دے دو, وہ چوتھے میں بندھا ہے وہ بھی دے دو, وہ 10ویں میں بندھا ہے وہ بھی دے دو. یہاں تک آخری اونٹ 70 اونٹ تھے, آخری اونٹ تک بات پہنچی تو مولا نے کہا وہ بھی دے دو. تو قمبر نے جست لگائی, مہار ناکہ چھوڑی اور چھوڑ کے مولا کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا اتنی جلدی کاہے کی تھی؟ کہ مولا اس اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں تھی, مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر منہ سے نکل گیا وہ میرے ہاتھ میں ہے تو دریائے سخاوت کو جوش ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں میں نے تمہیں بھی اسے دے دیا. تو مجھے تو آپ کی غلامی پسند ہے. سب کچھ دے کر اب جب علی آئے گھر تو آپ کو معلوم ہے آج تک بی بی زہرا نے کبھی سوال نہیں کیا تھا, لیکن آج کہہ رہی ہیں یا علی مال غنیمت کہاں ہے؟ کہا آج تک آپ نے پوچھا نہیں, آج کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہا مدینے میں لوگ مال غنیمت لے کے آئے, جن گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے چولہے جل رہے ہیں, جشن منایا جا رہا ہے, اور میں نے اس لیے پوچھا کہ 3 وقت سے فاقہ ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا. تو مولا نے سر جھکایا, فاطمہ میں نے آپ کے رب کی خوشنودگی کے خاطر یہ سارا مال غریبوں, محتاجوں, مفلوق الحالوں, بھوکوں میں تقسیم کر دیا. دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی کہ یا علی تھوڑا سا تو بچا کے لیے آئے ہوتے, پہلے گھر میں چراغ جلائیے بعد میں مسجد میں جلائیے گا. لیکن میرے مولا نے جیسے فرمایا کہ آپ کے رب کی خوشنودگی کے لیے میں نے یتیموں, بیواؤں, مساکین میں تقسیم کر دیا. بی بی زہرا نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے شوہر کا مال بیواؤں, یتیموں,
مساکین میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ہے رسول کی بیٹی، امت کا مال کھا کے اپنے پیٹ کو بھرنا اور ہے، اور اپنا مال امت پر لٹا دینا یہ اور ہے۔ بس عزیزان گرامی، حصول ثواب کے لیے میں حاضر ہوا، اور بہترین مثال ثواب یہی ہے، جب وقت شہادت قریب آیا تو مولا علی نے پوچھا، بی بی کبھی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، کچھ تو فرمائیے، کچھ تو کہیے۔ تو فرمایا میرے بابا نے مجھ سے منع کیا تھا کہ فاطمہ علی سے کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا، کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، یا علی اگر انار مل جائے، اللہ اکبر۔ اب وہ میں تفصیلی واقعہ نہیں عرض کرنا چاہتا، دلچسپ واقعہ ہے، کسی اور موقع پر سن لیجئے گا۔ مولا جب انار لے کے آئے ہیں تو راستے میں کسی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی، تو حضرت متوجہ ہوئے، ایک بھوکا بیمار زخموں سے خون رس رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بھائی اگر ایک انار مل جاتا۔ مولا علی نے 2 اناروں میں سے ایک انار اسے کھلا دیا، سیر ہو گیا، اس نے کہا آدھا اور مل جاتا، آدھا اور کھلا دیا، کہا آدھا اور مل جاتا، دونوں انار اسے کھلا دیے، کیونکہ معلوم تھا مولا علی کو کہ فاطمہ زہرا کو جب اس کا علم ہوگا کہ کوئی بھوکا مانگ رہا تھا، اس کو علی نے نہیں دیا تو فاطمہ اس پر خوش نہیں ہوں گی۔ جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بی بی زہرا کے سامنے انار کی کشتی رکھی ہے۔ مولا نے کہا فاطمہ یہ کس نے بھیجے؟ مسکرا کے فرمایا یا علی آپ پوچھ رہے ہیں، دینے والا تو یہی کہہ کے دے گیا کہ علی نے بھیجے ہیں۔ اب آپ سمجھے، اللہ نے اپنا نام بھی علی رکھا، علی کا نام بھی علی رکھا، کہ کہیں ہم کام کریں گے نام تمہارا ہوگا، کہیں تم عمل کرو گے نام ہمارا ہوگا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، شہزادی فاطمہ زہرا، یہ ایک مرحومہ مغفورہ فردوس فاطمہ صاحبہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ یقیناً میں نے اس دن بھی ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت دی تھی جس دن انتقال ہوا تھا، شوہر بے چین تھا۔ وہ عورتیں خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے کردار کو ایسا چھوڑیں کہ شوہر ان کا نام خیر کے ساتھ لے۔ مگر میں اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا عرض کروں گا، اللہ آپ کو، آپ کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ مولا علی بھی بی بی زہرا کے انتقال کے بعد سر جھکا کے یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ اب علی اپنے راز کی باتیں کس سے کہے گا؟ بس عزاداروں، مال مجلس یہی بکا ہے۔ اصال ثواب، بہترین اصال ثواب یہی ہے۔ حضرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا سے پریشان ہو کر آتے تھے گھر تو فاطمہ پوچھتی تھی یا علی خیر تو ہے؟ ایک دن مولا علی کو دیکھا تو بی بی زہرا نے پوچھا یا علی آج بہت مسمحل نظر آ رہے، کیا ہو گیا؟ مولا نے سر جھکا، کچھ نہیں فاطمہ۔ کہ نہیں یا علی آپ کو میرے حق کا واسطہ بتائیے کیا ہو گیا؟ کہ فاطمہ اب عالم یہ ہے کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں لوگ راستہ کاٹ دیتے ہیں، میرا سامنا نہیں کرنا پسند کرتے، اور میں نے کسی کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ باتیں تھیں جو بی بی زہرا سے فرماتے تھے، اور بی بی زہرا سہارا بنتی تھی امیر المومنین کا۔ جب حق خلافت کو غصب کیا گیا تو شہزادی علی کے ساتھ مدینے میں باہر نکلی، حق علی کو یاد دلانے کے لیے۔ کیا غدیر کے پیغام کو بھول گئے؟ اللہ اللہ،
کبھی آپ بھی اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ 18 سال کی عمر میں کوئی لکڑی کا سہارا لے کے نہیں چلتا ہے. اگر کوئی 18 سال کی عمر کا لکڑی کا سہارا لے کے چلے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کوئی مصیبت ہے, کوئی بیماری ہے. آپ عام مسلمانوں سے پوچھئے ذرا کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا لکڑی کا سہارا لے کے کیوں چل رہی ہیں؟ اے عزادارو, زمانہ نہ بتا پائے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. وفات پیغمبر اسلام کے بعد فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگائی گئی, اور جب رسول کی بیٹی پس در آئی اور کہا مسلمانوں ارے اس کا تو خیال کرو کہ اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نوازے ہیں, بجائے اس کے کہ آنے والے معذرت کرتے ارے جلتا ہوا دروازہ. شہزادی کے اوپر دھکیل دیا گیا. صادق آل محمد فرماتے ہیں میری جد مظلومہ در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گندم پستا ہے. ارے پسلیاں ٹوٹ گئی. حضرت محسن کی شہادت ہو گئی, لیکن حسین کی ماں ہیں, حضرت علی سے بھی شکایت نہیں کی. یہ راز تو راز رہ جاتا. شاید بی بی زہرا نے اسی لیے وصیت فرمائی ہو یا علی مجھے غسل تم دینا. آپ جانتے ہیں ہماری فقہ میں کیا ہے, عورت کو عورت غسل دیتی ہے. اگر عورت مر جائے اور کوئی عورت غسل دینے والی نہ ہو تو محرم غسل دیتے ہیں. بھائی غسل دے سکتا ہے, باپ غسل دے سکتا ہے, شوہر غسل دے سکتا ہے. لیکن جب سائل نے سوال کیا اگر یہ سب موجود ہوں تو ان میں کس کو غسل دینے پہ افضلیت ہے, تو کہا شوہر غسل دے. لیکن میں کہوں گا شہزادی آپ کی تو 2 بیٹیاں بھی ہیں, گھر میں 2 بیٹیاں بھی ہیں. بی بی آپ نے یہ نہیں کہا کہ زینب غسل دے دے, یہ نہیں کہا ام کلثوم غسل دے دے. ماں تھی, شاید خیال آیا ہو اگر ٹوٹی پسلیوں پر بیٹیوں کی نظر پڑ گئی میری زینب کیسے برداشت کرے گی, کیسے برداشت کرے گی کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. میں کہوں گا بی بی زینب بڑی صابرہ ہے. ارے یہاں مدینے میں آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, لیکن یہی زینب کربلا میں یہ مصیبت بھی دیکھے گی کہ حسین کا جسم درمیان میں ہوگا. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. کہنے والا کہتا ہے کہ علی غسل دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ صدائیں تکبیر بلند کی. جب غسل سے فارغ ہو گئے تو پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ صدا تو ہم نے بڑے بڑے میدانوں میں نہیں سنی, کیا ہو گیا؟ کہ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. فاطمہ نے کبھی مجھ سے کہا نہیں, شکایت نہیں کی, دائنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں عزاداروں بس مجلس تمام ہو گئی. جب بی بی زہرا کا کہ یہ بھی وصیت تھی کہ یا علی میری میت کو, میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. جب رات پھیل گئی شہزادی کے جنازے کو سین خانہ میں رکھا گیا. زینب آؤ, آ کے آخری دیدار کر لو. ام کلثوم آؤ, ماں کو سلام کر لو. سب آتی گئی بیویاں, اور آنے کے بعد شہزادی کی زیارت کی. امام حسن بھی آ گئے, ماں کو دیکھا رونے لگے, لیکن سب نظر آ رہے, حسین نظر نہیں آتے. جب حسین کو لایا گیا تو ماں کے سرانے نہیں آئے, پیتی کھڑے ہو گئے اور اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کیا. ماں کے پیروں کے انگوٹھوں پر حسین نے پیشانی کو رکھ دیا. اماں اب حسین آگے نہیں بڑھے گا, اے اماں پکارو. ارے اتنا کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ برآمد ہو گئے. آجا میرے لال, حسین لپٹ گئے. اماں میں آ گیا.
مگر حسین پیاسا نہیں ہے، حسین زخمی نہیں ہے۔ اے اماں کربلا میں آ جانا، اے اماں حسین زخموں سے چور چور ہوگا۔